ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں 3 لوگ سفر پر نکلے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ رات کے وقت کسی پہاڑ کی غار میں جا کر ٹھہرے، صبح یہاں سے آگے سفر کریں گے۔ غار میں جس دہانے سے وہ اندر گئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی چٹان اوپر سے آئی سرک کر کے اور اس دہانے کے اوپر آ کر رک گئی، جس سے ان کا باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب ان تینوں کو جو اس غار میں بند ہو چکے ہیں، جنگلی علاقے سے گزر، کوئی عام راستہ نہیں کہ کوئی مدد کے لیے پہنچے، کوئی انسان وہاں سے گزرے، اب ان تینوں کو اس تاریک اندھیرے میں ایسا لگا کہ اب ہماری جان یہیں پر نکل جائیں گی، ہم نے یہیں پر جینا ہے، مرنا ہے، جتنی سانسیں باقی ہیں۔ جب ان تینوں کو ایسا لگا کہ اب ہمارے لیے کوئی بظاہر واسطہ ذریعہ نہیں رہ گیا بچاؤ کا، تو ان تینوں کو اپنی زندگی کے کیے ہوئے نیک عمل یاد آئے، اور ان تینوں نے اپنی اپنی زندگی کا ایک ایک نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر کے دعا کی۔ ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، میرے یہاں ایک شخص مزدوری کے لیے آیا تھا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی محنتانے کی رقم کو جانوروں میں لگا دیا اور اس سے جانور خریدا، پھر اس سے بڑی نسل بڑھی اس جانور سے، لمبے زمانے کے بعد وہ مزدور میرے علاقے سے گزرا تو میرے گھر آیا مزدوری لینے کے لیے، میں نے اس سے کہا کہ یہ باڑے میں جتنے بھی جانور ہیں وہ سب کے سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ مذاق نہ کرو مجھ سے، میں نے کہا تھا کہ تیری رقم ہی سے میں نے جانور خریدا تھا اور یہ اسی کی ساری نسل ہے، یہ سب کے سب تیرے ہیں۔ میں نے اس کو وہ سارے جانور دے دیے تھے، اے اللہ وہ امانت داری اگر تیری رضا کے لیے تھی تو آج ہمارے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ دیکھو عمل صالح بند تاریک کوٹھریوں میں بھی کیسا نور پیدا کر دیتا ہے، کٹھن حالات میں بھی مومن کے لیے نجات کا کیسے راستہ بنا دیتا ہے۔ اس کی دعا ختم ہوئی کہ چٹان سرکنا شروع ہو گئی، ابھی پوری نہ سرکی تھی کہ دوسرے نے ہاتھ اٹھا لی، اے اللہ میں جانوروں کا دودھ نکال کر گھر لاتا تو روزانہ سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ ایک دن آیا والدین سو چکے تھے، میں نے ان کو پلائے بغیر اپنے بیوی بچوں کو نہیں پلایا، یہاں تک کہ وہ اٹھے پہلے انہیں پلایا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ ابھی اس کی دعا بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ پھر چٹان سرکنا شروع ہو گئی۔ تیسرا شخص اس نے بھی ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میری چچا زاد بہن مفلسی میں تھی، میرے پاس مدد مانگنے آئی، میں نے اس سے غلط خواہش کا اظہار کیا جس پر وہ اپنے بیٹوں کی بھوک کی وجہ سے رضامند ہوئی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی، تو میں نے کہا کہ تمہارے جسم پر کپ کپی کیوں ہے، میرے تیرے سوا تو تیسرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس میری چچا زاد بہن نے کہا تھا کہ مجھے اور تجھے ہر حال میں خدا دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ اس وقت میں نے گناہ کو بھی چھوڑ دیا، توبہ بھی کر لی اور اس بہن کو جو ضرورت تھی اس کی مدد بھی کر دی۔ اللہ اگر وہ میری نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو میرے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ ان تینوں کی دعا کیا ہوئی، وہ پوری چٹان سرک کر کے ہٹ گئی اور ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، جہاں ہماری دنیاوی طاقتیں دم توڑ دیتی ہیں، عمل صالح کی طاقت وہاں کام آ جاتی ہے، قبر میں، دنیا کے ان معاملات کے اندر۔ اس لیے اے ایمان والو، ہمارا رب ہمیں حکم دیتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ قبر کی پاکیزہ زندگی چاہیے یا زمین کے اوپر کی پاکیزہ زندگی چاہیے؟ ایمان والے مرد اور عورتوں تم عمل صالح شروع کر دو، رب یہاں بھی پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، وہاں بھی پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، اس لیے